السلام علیکم ویورز، آج پھر چند کالے کال۔ پہلا یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں نقب لگانے والے 1947 کے یوم آزادی کو اغوا کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ تھوڑا ایکسپلین کر دوں، 1857 جو جنگ آزادی لڑی گئی وہ غداروں کی بھیٹ چڑھی۔ بے شمار ایسے لوگ تھے ہمارے اندر جنہوں نے انگریزوں کی مخبری کی اس جنگ آزادی کو ناکام بنانے کے لیے، ان کو مین پاور پرووائڈ کی، ان کو قرضے دیے تاکہ وہ جنگ آزادی کا کلا کما کر سکیں۔ یہی وہ ایلیمنٹ تھا جس نے 1947 کے بعد بابائے قوم رخصت ہوئے اور وہ اس ملک کی آزادی کو ہائی جیک کرنے میں کامیاب رہے۔ اسی لیے میں آج تک یہ چیخ رہا ہوں کہ اور کچھ نہیں، عوام کو عزت تک بھی نہ دینے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو یہود و ہنود کا NOC نہیں چاہیے۔ اچھا، اگلی بات، اگلا کالا کال ہے کہ عہد حاضر میں دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے حملے نہیں کیے جاتے، قرضے دیے جاتے ہیں۔ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا کالا کال آج کا یہ ہے کہ اس دور زوال میں اسلام نہیں، مسلمان زوال پذیر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کامل تو دین کامل ہے، وہ تو ایک فلسفی ہے، ایک تھاٹ ہے، اس کے تو زوال کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک اس کو پریکٹس کیا جاتا رہا، مسلمان باوقار رہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ وہ کم سے کم بھی اگر پریکٹس ہو رہا تھا، 50%، 25% بھی اگر پریکٹس ہو رہا تھا تو یہ باوقار اور باعزت تھے۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہوا یوں کہ یہ اس کے بالکل برعکس، بالکل الٹ کام جب شروع کر دیا۔ آقا نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ اس رسی کو، یہ میں تمہارے درمیان چھوڑ، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اب جب بندہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے تو قدم قدم پہ جھٹکے لگتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد پریکٹس کیا ہو رہی ہے، ہمیں بتایا کیا گیا ہے۔ بہرحال اگلا کالا کال ہے کہ جو نااہل حکمران اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، وہ ملکی حالات کو کیسے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلا کالا کال یہ ہے کہ ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا لیکن 22 کروڑ کے ہجوم کو قوم نہیں بنا سکے۔ اور ہماری سمری کیا ہے، ہمارا خلاصہ کیا ہے، ہمارا باٹم لائن کیا ہے؟ جعلی ڈاکٹر، جسے کویکس کہتے ہیں، عطائی کہتے ہیں، جعلی ڈاکٹر، جعلی دوائیں، جعلی پولیس مقابلے، جعلی لیڈر، جعل ساز تقریریں، مصنوعی صحافی، نقلی دانشور۔ یہ ہے ہمارا باٹم لائن۔ میں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ وصیت کی ہے کہ بیٹا فنکار نہیں، خرکار بننا، شاعر نہیں، سمگلر بننا، صوفی نہیں، سیاستدان بننا، راہبر نہیں، راہزن بننا، لوٹ کا مال نہیں، لٹیرا بننا، سودا نہیں، سوداگر بننا۔ ہیروز تو نصیبوں والی قوموں کو ملتے ہیں،
ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں ویلنز بھی ڈھنگ کے نہیں ملے. یہ کیسا پھٹکار زدہ معاشرہ ہے جہاں کام کرنے والے کو کمی اور حرام کھانے والے کو چودھری یا خاندانی کہا جاتا ہے. موت برحق ہے، مہنگائی نہیں. قانون ساز اقلیت اکثریت کے مفاد میں کوئی بھی قانون کیسے بنا سکتی ہے؟ بھوک بدہضمی سے ٹکرائے تو ایٹم بم سے بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے. ہمارے لیڈروں میں آدھے انگوٹھا چھاپ اور باقی سارے نوٹ چھاپ ہیں. کیسا باکمال معاشرہ ہے کہ کرپشن کا کینسر رگ رگ میں موجود ہے اور اینٹی کرپشن کا محکمہ بھی مصروف ہے. خالی جیب جرائم سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ہر برسات میں پانی کا ریلا ہی آتا ہے. خدا جانے یہاں سالن کا سیلاب اور روٹی کا ریلا کب آئے گا. واقع زدہ لوگوں کو فوڈ سٹریٹس مبارک ہوں. گنجے پن کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے. مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ غریبوں کو بھوک کیوں لگتی ہے. جہاں مستقبل تاریک ہو وہاں مائیں بچے کیوں جنتی ہیں. صرف نام، جھنڈا اور قومی ترانہ ہی ملک نہیں ہوتے. ہم نے ایک کیا ہونا ہے، ہماری تو اذانوں کا وقت ایک نہیں ہے. بنو امیہ کی قبریں کھودنے والے بنو عباس، بایزید یلدرم کو شکست دے کے برباد کرنے والا امیر تیمور، ظہیر الدین بابر کا مقتول ابراہیم لودھی، ہمایوں کو دربدر کرنے والا اس کے باپ کا نمک کھانے والا شیر شاہ سوری، دارا شکوہ سمیت دیگر بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کر کے باپ کو جیل میں ڈالنے والا اورنگزیب عالمگیر. یہی تاریخ ہے. اور اس سفاک تاریخ میں نہ کوئی برادر ہوتا ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ برادری ہوتی ہے.